اللہ رب العزت جل وعلا نے انسان کی ہدایت کی خاطر نبیوں کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا اور رسولوں کے ساتھ اس کائنات کو سرفراز فرمایا۔ نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی اقوام کو اپنی نبوت و رسالت کی حجت و دلیل کے لیے معجزات دکھائے، خرق عادت عمل ظاہر ہوئے، منکر کے لیے انکار کا کوئی راستہ باقی نہ بچا اور متعصب و ہٹ درم کے سوا لوگوں نے ان کے پیغام کو تسلیم کیا، اور یہ سلسلہ آدم علی نبینا علیہ السلام کی آمد سے آقا علیہ السلام تک جاری و ساری رہا۔ وقفے وقفے سے کچھ وقت گزرنے کے بعد یا ایک وقت میں ہی کئی جگہوں پر اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ خاتم النبیین ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، امام الانبیاء پر اپنی تمامیت اور کمال کو پہنچا، اور اس وقت ضرورت تھی ایسے معجزہ کی، کسی ایسے خرق عادت کی جو قیامت تک کی ضروریات کو پورا کرتا رہے۔ یوں تو آقا علیہ السلام کو اللہ نے سر تا پا معجزہ بنایا ہے، آپ کے اعضائے جسمانیہ بھی معجزہ ہیں، اور آپ کا بولنا رہنا سہنا بھی معجزہ ہے، لیکن بطور خاص ایک حصی معجزہ کی ضرورت تھی جو قیامت تک لوگوں کی آنکھیں کھولتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس معجزہ کی صورت میں آقا علیہ السلام کو قرآن عطا فرما دیا، اور ایسا کلام عطا فرمایا جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تحریف نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی اور تحریف کا معاملہ قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ یاد رکھیے، تورات، انجیل، زبور بھی جس حیثیت میں نازل ہوئی تھیں، منزل کتابیں، وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہیں، لیکن اس کلام میں یہ شان باقی نہیں رکھی تھی کہ اس میں تبدیلی نہ ہو سکے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی تھی، لوگوں پر رکھی تھی، اور لوگ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی، اور قیامت تک کے لیے اسے حرف بحرف باقی رکھا۔ تورات اور انجیل پرانی کتابیں ہیں، ان کو ماننے والے اس دور میں بھی تھے اور آج بھی اس کے دعویٰ دار موجود ہیں، لیکن کسی ایک عیسائی سے یا یہودی سے کہیے کہ وہ دعوے سے کوئی ایسا نسخہ دکھا دے کہ اسے یقین ہو کہ یہ نسخہ وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے، تو دنیا عیسائیت و یہودیت میں کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں وہ کتاب ہے تورات جو اللہ نے اتاری تھی، یا میرے گھر میں وہ انجیل ہے جو نازل ہوئی تھی، وہ نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ اگرچہ بہت سارے مختلف نسخے ہیں،
یہ دعویٰ لوگ کرتے ہیں ہمارا نسخہ اصل کے زیادہ قریب ہے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اصل نسخہ میرے پاس ہے۔ لیکن مسلمانوں کے کسی بھی گھر کے دروازے پر دستک دیں اور باہر نکلنے والے سے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس قرآن کا اصل نازل شدہ نسخہ موجود ہے، تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنے گھر سے قرآن اٹھا لائے گا، کہے گا یہ اس کا اصل نسخہ ہے۔ اور کسی گھر میں بھی آپ چلے جائیے، آپ افق مشرق میں چلے جائیں یا کنارہ مغرب میں چلے جائیں، وہاں کے کسی زبان بولنے والے بچے سے قرآن کی کوئی آیت سنیں، اور دوسری جگہ پر جہاں وہ زبان بھی نہیں بولی جاتی، وہ رہن سہن بھی الگ ہے، اور یہ سیاہ فام ہے وہ سفید فام ہے، اس سے قرآن کی وہی آیت سنیں، ہو بہو وہی سنائے گا جو کنارہ مشرق والے نے سنایا تھا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور اللہ رب العزت جل وعلا نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس حفاظت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی زندہ و جاوید نشانی اور معجزہ کی صورت میں قیامت تک باقی رکھا ہے۔ اب دیکھیے، مکہ والوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ پر بڑا ظلم ڈھایا۔ آقا علیہ السلام کو سوشلی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہجرت حبشہ ہوئی، جسے ہجرت اولیٰ کہتے ہیں، اور مختلف مرد اور عورتیں مکہ المکرمہ سے نکل کے بحری سفر کر کے حبشہ میں نجاشی کے پاس پناہ گزین ہوئے، اور ان کی تعداد پھر تسلسل کے ساتھ بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی، اور ہجرت ثانیہ ہجرت مدینہ ہوئی، اور پھر وہاں بھی ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کو، مسلمانوں کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا۔ کبھی بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق میں آ گئے۔ ان ابتلاؤں کا سامنا رہا، اور مکہ والوں نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا، اپنی عورتوں کو بیوہ کروایا، اپنے سر کٹا لیے، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تم جو کلام پڑھ رہے ہو وہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے بطلان کے لیے ان کے پاس اتنا ہی کافی تھا، وہ بھی کوئی آیت کہہ دیتے، کوئی سورت پڑھ دیتے، کہتے یہ ہم نے بنائی ہے، قرآن تم نے بنایا ہے، یہ ہم نے بنایا ہے، ایک جیسا کلام ہے۔ لہذا اسلام کے بطلان کی کافی دلیل تھی، اور رب العزت نے کہا بھی تھا کہ ایسی دلیل کو لاؤ۔ رب العزت نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، محبوب انہیں کہیے اگر سچے ہو تو ایسا کلام تم بھی لاؤ نا جیسا یہ ہے۔ کوئی کلام نہیں لا سکا۔ پھر چیلنج کو ہلکا کیا، تحدی میں خفت پیدا کی، فرمایا ایسا پورا کلام نہیں لا سکتے، نہ صحیح، فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تم کہتے ہو قرآن انہوں نے خود گڑھا ہے، تم بھی اپنی طرف سے 10 صورتیں گڑھ کے لے آؤ۔ جب 10 صورتیں بھی نہ لا سکے تو رب العزت نے کہا محبوب نے کہہ دو فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت ہی اس جیسی لے آؤ۔ جب وہ بھی نہ لا سکے تو رب نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا کر نہیں سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت تک کر بھی نہیں سکو گے۔ یہ جو ہم نے کہا ہے ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ کلام کا خالق بھی تو وہی ہے، اور سب قدرتیں اسی کی ہیں، ہم جو کلام کرتے ہیں یہ اسی کا مرہون منت ہے، ہماری زبان بھی اسی کی عطا کردہ ہے، اور جب وہ کلام کی طاقت دینے والا خدا خود کلام کرے تو کسی مقدور کا کلام قادر کے کلام کی طرح نہیں ہو سکتا، کسی مخلوق کا کلام خالق کے کلام کی طرح نہیں ہو سکتا، کسی مجبور کا کلام جابر کے کلام کی طرح نہیں ہو سکتا، کسی مرزوق کا کلام رازق کے کلام کی طرح نہیں ہو سکتا۔
ارے یہاں تو لوگ بولتے ہیں تو مانگنے والا دینے والے جیسی بولی نہیں بول سکتا۔ ارے جب مانگنے والا دینے والے جیسی بولی نہیں بول سکتا تو سب کو پیدا کرنے والے نے جو کلام کہا ہے لوگ مل کے ویسا کلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اس کلام نے عرب کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ اپنا کلام مقابلہ اور مبارزہ کے بعد کعبے کے دروازے پر لٹکایا کرتے تھے، اور 7 بڑے عرب کے شعراء کا کلام کئی بار مقابلے کے بعد مسابقت اختیار کر کے وہاں لٹک چکا تھا، اور اس کو 7 معلقات کہتے ہیں۔ 7 کہتے ہیں 7 کو معلقات لٹکے ہوئے، یعنی 7 وہ شعراء جن کا کلام اعزازاً اس دور میں جاہلیت کے زمانہ میں، وہ کلام اسلام کے موافق نہیں، جاہلیت کا کلام ہے، لیکن وہ کہتے تھے کلام ہونے میں یہ بڑا اعلیٰ ہے، خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکتا تھا۔ آئندہ ہفتے مقابلہ میں کوئی شخص آپس میں 7 لوگوں کے کلام میں، اور وہ جو لٹکا ہوا کلام ہے اس میں سب سے بہتر جو کلام کہتا تو اس کا کلام لٹکا دیا جاتا، اور یہ اس کے لیے اعزاز ہوتا تھا، میرا کلام اتنا اعلیٰ ہے کہ باب کعبہ پر اس کو معلق کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ السلام پر سورہ کوثر نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے یہ صورت بھیجی، فرمایا یہ لے جاؤ، آج مکہ والوں کو کہو کہ تم بھی ہمیشہ سے کلام کہتے رہتے ہو، آج رب کا کلام بھی آیا ہے اور فیصلے کا اختیار بھی تمہیں ہے، ذرا فیصلہ کر کے بتاؤ کہ کون سا کلام بہتر ہے۔ جب انہوں نے اس کلام کو پڑھا نا، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اپنا کلام پڑھ کے بھی سنائے، کہنے لگے آج بالاتفاق اس کلام کو کعبے کے دروازے سے لٹکا دو۔ اب باب کعبہ پہ معلق کلام جو ہے وہ سورہ کوثر تھا۔ مقابلہ کرنے لگے کون جو قادر الکلام ہے، کون فصحائے عدنان اور بلغائے قحطان، کون جو کہتے تھے پوری دنیا عجمی ہے، گنگی ہے، صرف ہمیں بولنا آتا ہے، اور دنیا کو وہ گنگا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو بولتے ہیں یہ تو گنگوں والی باتیں ہیں، انہیں تو بات کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اور ان کی بات میں سچائی بھی تھی، یعنی ان کے کلام کی حیثیت سے باقیوں کا کلام ایسے ہی تھا جیسے کوئی اشاروں سے بات سمجھا رہا ہو، وہ اتنے بڑے کلام کہنے والے لوگ تھے، قادر الکلام۔ ایک مجلس میں بدیہی طور پر 400 اشعار کہہ دیتے، وہ تھکتے نہیں تھے، سننے والے تھک جاتے، اور کوئی کہتا کہ اس ستون پہ بات کرو، اتنے اشعار کہتے، لوگ حیران ہو جاتے کہ شاید ساری عمر ستون پر اشعار کی یہ تیاری کرتا رہا ہے اور وہ کلام سنا دیا۔ بدیہی کلام ایسا پڑھتے تھے، یعنی پہلے نہ لکھا ہو، اچانک کہا جائے اس پہ کلام کہو تو کہتے، تھکتے نہیں تھے۔ اب جب انہیں اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور کئی ہفتے کلام کہتے رہے، خود ہی فیصلہ کرتے رہے نہیں ایسا کلام نہیں ہے، حتیٰ کہ ملک الشعراء، ان شعراء کا جو سرتاج تھا، ان کا جو بادشاہ تھا، بڑا تھا، لبید بن ربیعہ، اس نے کہا چھوڑو اس کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے۔ لبید وہ تھا جس کی بات کو سننے کے لیے عرب ترستے تھے، کہتے تھے بس کوئی بات کہہ دو، وہ زبان سے بولتا سب واہ واہ کہہ اٹھتے، اور پورے مجمع پر سکوت طاری ہو جاتا، اس کے کلام کے سامنے کسی کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا کلام البشر، کہنے لگا یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، اگر انسان کا کلام ہوتا تو لبید اس کا مقابلہ ضرور کرتا۔ اس پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر کسی مجلس میں جاتا ہے نا، لوگ منت سماجت کرتے لبید کوئی شعر سناؤ، تو لبید نے ساری عمر پھر ایسے گزاری، کہنے لگے جب سے لبید نے سورہ کوثر پڑھی ہے کوئی شعر کہتے ہوئے شرم آتی ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے لبید شعر کیوں کہے؟ لوگ جس کی بات سننے کے لیے ترستے تھے، قرآن سن کے وہ گنگا ہو گیا، اس نے وہ کلام کہنا چھوڑ دیا، کہا نہیں جو ہو گیا ہو گیا، قرآن کے ہوتے ہوئے اب کوئی اور کلام نہیں کہہ سکوں گا۔
ارے قرآن کے کلام کا اثر ہی ایسا ہے، اعجاز ہی ایسا ہے، اور یہ مت خیال کیجئے جو معنی مفہوم سمجھتا ہے اس پر اثرات وارد ہوتے ہیں۔ قرآن کے اثر تو اتنے سری ہیں، جو معنی نہیں بھی سمجھ پاتا ذوق اس کا بھی دوبالا ہو جاتا ہے اور ایمانی حرارت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن سن کے وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ اسے جو لذت ماں کی میٹھی باتوں میں بھی حاصل نہیں ہو پاتی، قرآن کی لوریاں اسے وہ بھی لذت عطا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ ماں کا کلام دنیا میں بڑا میٹھا کلام ہوتا ہے، اس میں بڑی چاشنی ہوتی ہے۔ ماں جب کسی بچے کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، اسے جو تسلی دیتی ہے اس جیسی تسلی کہیں اور نہیں۔ لیکن خدا کا کلام تو پھر خدا کا کلام ہے، جب وہ انسان سنتا ہے تو سرور ہی مختلف ہوتا ہے۔ اور گرامی قدر ماہ رمضان آنے والا ہے، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، جس میں قرآن کا کثرت کے ساتھ ورد ہوتا ہے، وظائف ہوتے ہیں، تکرار ہوتا ہے، قرات ہوتی ہے، سماعت ہوتی ہے، کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور بڑا ہی وقت کا مارا ہوا ہوگا جو رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتا ہوگا۔ کم ہی کوئی شخص ہوگا کہ ماہ رمضان میں وہ پورا قرآن تلاوت نہ کرے، کم ہی کوئی گھر ہوگا رمضان میں جہاں قرآن کی آواز بلند نہ ہو۔ آج تو ہم نے اپنے گھروں کو نحوستوں کی آماج گاہ بنا دیا ہے، برائیوں کا ڈیرا وہاں لگ گیا ہے، اور کہتے ہیں فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، سب کچھ آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا جاتا کہاں ہے۔ اولاد نافرمان اور سرکش ہو گئی۔ کیا اب بے حیائی نے ہمارے گھروں میں پنجے نہیں گاڑ دیے؟ اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اس نیٹ کے ذریعے، اور بھی بہت سارے ذرائع ہم نے جو بنا رکھے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں بلا برکت کو پنجے گاڑنے دیتے ہیں۔ اگرچہ برکت تو سب پر حاوی ہوتی ہے، لیکن جہاں ہر وقت شیطان کو خوش کیا جا رہا ہو تو شیطان کو خوش کرنے کا مطلب رحمان کو ناراض کرنا ہی ہوتا ہے۔ آئیے ماہ رمضان پھر آ رہا ہے، رب ٹریننگ کروانے لگا ہے، اور تقوی و طہارت کے اس موسم سے پہلے ہی ہم تیار ہو جائیں اور اپنے گھروں میں برکت کی وہ آواز بلند کریں کہ کسی ایک جگہ سے آواز آ رہی ہو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو دوسرا دروازہ کھولا جائے تو آواز آ رہی ہو، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ کوئی گھر کا دروازہ کھلے تو آواز آ رہی ہو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ تو گرامی قدر ان برکت والی آوازوں کو بلند کیجئے، اپنے گھر میں ٹارگٹ دیجئے اپنے بچوں کو، انہیں بتائیے تم نے کیا کرنا ہے۔ اپنے بچے کو بتائیے بیٹا تم نے ماہ رمضان میں نماز اور دیگر خیرات روزے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ پورا قرآن تلاوت کرنا ہے، ہر روز ایک پارہ تلاوت کرنا ہے۔ چیک کریں ہر روز اپنے بچے کو، بچی کو وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اسے سمجھائیں ہر نماز کے ساتھ چاروں نمازوں میں ایک ایک ربع پڑھو گے تو پورا قرآن مکمل ہو جائے گا، کیونکہ ایک پارہ تم نے ایک دن میں پڑھ لیا اور نماز تراویح میں شریک ہوئے، وہاں قرآن سنو بھی، اور اس کا بھی اہتمام کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ نماز تراویح میں پورا قرآن سننا ہے۔ یہ نماز تراویح کوئی رسم و رواج نہیں ہے جس کا جی چاہے 2 پڑھ کے چلا جائے، 8 پڑھ کے بھاگ جائے، 12 پڑھ کے چلا جائے۔ جب آئیں تو پکے ارادے سے آئیں کہ سنت صرف 20 رکعت نماز تراویح ہے، اور اس میں پورا قرآن سننا اصل معمول ہے، اور پورے قرآن کے سننے کا اہتمام کریں اور کامل سنت کی پیروی کریں، اور پھر دیکھیں اس کی برکت و بہار کاروبار میں، زندگی میں، معاش میں، لین دین میں، گھر میں کتنی زیادہ پھیل جاتی ہے۔ وہ کام جو ہمارے گھروں میں برکتیں پیدا کریں، جو ہماری عمر میں برکتیں پیدا کریں، جن کاموں کی وجہ سے تھوڑے وقت میں ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے تھوڑے پیسے سے ہم زیادہ چیزیں خرید سکتے ہیں،
وہ برکتوں والے کام تو ہم نے خود اپنے سے آپ سے رخصت کیے، ہم تو اس راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر شکوے شکایت کیوں ہیں؟ اولاد بات نہیں مانتی، سرکش ہو گئی، گھر میں کوئی برکت نظر نہیں آتی، بہت کچھ آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتا ہے۔ ارے قرآن کی لوریاں اپنے گھر میں پڑھ کے سناؤ تو صحیح، جب قرآن کی آواز ایک ایک جگہ پر پہنچے گی، ایک ایک جگہ سے نحوست کے ڈیرے ختم ہو جائیں گے، اور برکت کی آماجگاہ ایسی بنے گی کہ برکتیں ہی برکتیں وہاں شریک اور شامل ہو جائیں گی۔ جو بچہ کچھ بڑا ہے، اس کے پاس زیادہ فرصت ہے، اسے کہیں بیٹا ہر نماز کے ساتھ تم نے اتنا تلاوت کرنا ہے، تم نے ماہ رمضان میں 2 قرآن پڑھنے ہیں، 1 قرآن سننا ہے، 3 قرآن پڑھنے ہیں۔ جس کے پاس زائد وقت ہو سکتا ہے اسے کہو فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو تمہیں فرصت ہے، ظہر اثر میں کام ہے، اس میں ہم کمی کر دیتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد بیٹھ کے 1 پارہ تلاوت کرو، 5 پارے ایک دن میں پڑھو گے تو ماہ رمضان میں 5 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کریں، ہم نے کیا کرنا ہے، کتنا کر سکتے ہیں۔ ہم چوک میں نہ کھڑے ہوں گے تو کیا نقصان ہے، ہم خبریں نہ سنیں گے تو اس سے کون سی کمی آ جائے گی، اور 11 مہینے جو خبریں سنتے رہے اس میں ہم نے ملک میں کون سی بہتری لائے۔ ان کو چھوڑ دیں 1 مہینے کے لیے، چھوڑیں ان ڈراموں کو، فلموں کو اور ان چیزوں کو، اور ایسی چیزوں میں جہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہے سوائے پریشانی کے، ان سے حاصل ہی ہم نے کیا کیا۔ کبھی قرآن کے ساتھ دل لگا کے تو دیکھیں، اس کی طرف آ کے تو دیکھیں، اس بہار سے اپنے گھر کو بہار بخش کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں برستی ہیں، کہ برکتیں تو پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ پھر آپ کہیں گے معمولی سی کمائی تھی، اللہ نے برکت اتنی ڈالی ہے، مہینہ ہو گیا ختم ہی نہیں ہو پا رہا۔ میرا بیٹا بڑا سرکش تھا لیکن اب تو میرے سامنے نظر بھی نہیں اٹھاتا۔ گھر کے ماحول میں آسانی ہوگی، بیماریاں ہٹ گئیں، پریشانیاں ہٹ گئیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن سے دل لگاتے کب ہیں، اس کی طرف رجحان کب ہے، اور مادیت میں اتنا پھنس گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں قرآن پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا، برکت کیسے ہو سکتی ہے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ ارے ایسا نہیں ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی غلط جگہ پر استعمال ہو کے ضائع ہو جائے تو کیا ہے۔ آپ قرآن تو پڑھیں، تھوڑے میں بھی اللہ برکت پیدا فرما دے گا۔ برکت ڈھیر بڑا ہو تب نہیں ہوتا، یہ ڈھیر چھوٹا ہی ہو لیکن اللہ اس سے ضرورتیں زیادہ پوری کر دے تو اس میں زیادہ برکت ہے۔ اس طرف رجحان تو کریں، اور دیکھیے کوئی شخص کسی کا کوئی محاورہ بولے، مقولہ بولے، ضرب المثل بولے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کوئی بات ہو نا تو ہر بندہ اعزاز سے کہتا ہے میرے والد گرامی یہ بات کہا کرتے تھے، میرے چاچا جان یہ بات کہتے ہیں، اور کوئی اس کے چاچا کو بتائے نا آپ کا بھتیجا آپ کا بڑا تذکرہ کرتا ہے، آپ کی بات کرتا ہے ہر مجلس میں، چاچا خوش ہوتا ہے، اچھا میرا بھتیجا میرا ذکر کرتا ہے، میری کہی ہوئی بات دہراتا ہے، چاچا بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جب قرآن جو اللہ کا کہا ہوا کلام ہے سارے پڑھیں گے تو رب کتنا خوش ہوگا کہ میرے بندے میرا کلام ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور رب جب خوش ہو جائے گا پھر معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، آنے کی ضرورت ہے، اور مادیت کے ان پھندوں سے نکل کر برکت کی اس وادی کا راہی بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بن جائیں گے پھر اس کا لطف جو ہے وہ کمال زندگی کے اندر پیدا کر دے گا، اور ایسا کمال اور ایسی برکت کہ جس میں کوئی نہایت اور اختتام ہی نہ ہو۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام قرآن کو کثرت سے پڑھنے کی بڑی ترغیب دیا کرتے تھے، اور آپ دیکھیے انداز کیسا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا گھر موجود ہی نہیں تھا، اور آقا علیہ السلام کے پاس مسجد نبوی میں چبوترے میں رہتے تھے، اور بسا اوقات ان کی تعداد 300 تک بھی چلی جاتی تھی، اور وقت طعام انتظار میں تھے کہ کوئی صاحب آئے اور ہمیں آ کے کھانا دے دے۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر سے ان کے لیے کھانا بھیجتے، صحابہ سے کہتے صحابہ طعام الاثنین یکفی ثلاثہ، جس کے گھر میں 2 کا کھانا پکا ہے نا، 2 کا کھانا 3 کو کافی ہوتا ہے، وہ ایک میرا غلام یہاں سے لے جائے اور اسے بھی گھر میں جا کے کھانا کھلائے۔ فرمایا جس کے گھر میں 4 بندوں کا کھانا ہے یہ 5-6 کو کافی ہوتا ہے، 2 آدمی یہاں سے بھی لے جائے۔
اس طرح ان کا نظام حیات چلتا تھا، کوئی ان کے لیے رہائش گاہ نہیں تھی، کوئی نان و نفقہ کا انتظام نہیں تھا، سخت پریشانی کی کیفیت تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں فقر و غربت میں جو اس غربت و فقر کو مٹانے کا نسخہ دیا تھا وہ قرآن کی تلاوت کرنا ہی تھا۔ اسی کی برکت ایسی ہوئی، پھر اتنا آتا تھا کہ صحابہ کہتے ہم جولیاں بھر بھر کے لے جاتے پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور دیکھیے آقا علیہ السلام نے ان سے آ کے کیا کہا، حدیث میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفا، کہتے ہیں ہم چبوترا میں بیٹھے سرکار کا انتظار ہی کرتے رہتے تھے، ایسا ہوا کہ چلمن سے پردہ سرکا، آقا علیہ السلام کا چہرہ بددہا نظر آیا اور سرکار اپنی نبوت کی شان کے ساتھ چلتے چلتے ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، آج ہم انتظار کرتے ہیں کاش ایک بار چہرہ بددہا کی زیارت ہو جائے، جاگتے نہیں تو سوئے ہوئے میں ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں مقدر سمجھ گئے، بخشش کی ضمانت ہو جائے، لیکن قربان جائیں ان صحابہ پر جنہیں صبح و مساء آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا تھا، اور حضور چل چل کے جن کی مجلس میں خود تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کے پاس گئے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا، اور ماہرین نفسیات بھی آقا علیہ السلام کی ذات پر قربان ہو جائیں، کتنی بڑی مہارت ہے نفسیات کی، نسخہ کیا دے رہے ہیں اور سوال کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ہر صبح عقیق یا بطحان جائے اور 2 اعلیٰ کوہان والی اونٹنیاں لے آئے، اسے کچھ خرچ نہ کرنا پڑے، جھگڑنا نہ پڑے، چوری نہ کرنی پڑے، کیسے لے آئے کہ وہ جائے کوئی صاحب کہے یہ 2 اونٹنیاں تحفہ لے لو، لے کے واپس آ جائے۔ اب جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں اس سے کتنی بڑی بات پوچھی جا رہی ہے، ہر روز 2 اونٹنیاں مل جائیں۔ تو صحابہ نے کیا کہا، کہتے ہیں فَقُلْنَا كُلُّنَا يُحِبُّ ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے رسول خدا ایک کی بات نہیں، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، اتنی بڑی نعمت مل جائے تو چاہیے ہی کیا، ہم تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کھانا لے کے آئے، اگر اللہ ہمیں اتنی سہولت دے دے تو کسی کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے، حضور ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جو تم چاہتے ہو نا میں تمہارا رسول اس سے بھی بڑی بات تمہارے لیے چاہتا ہوں، اور ایسا نسخہ جو ان کے لیے بھی تھا ہمارے لیے بھی قیامت تک امت مسلمہ کے لیے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المساجد، فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تو ہر صبح اٹھ کے مسجد میں نہیں چلے جاتے، جو مسجد میں جائے وہاں نماز پڑھے، فَيُعَلِّمُ پس پڑھائے، او یقرأ یا پڑھ لے، آیتین من کتاب اللہ خیر اللہ من ناقتین، فرمایا قرآن کی 2 آیتیں پڑھ لے، میں خدا کا رسول ضمانت دیتا ہوں 2 اونٹنیوں سے بھی زیادہ فائدہ اسے حاصل ہوگا۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، فرمایا 3 اونٹنیاں کیا ہوتی ہیں، کبھی قرآن کی 3 آیتیں پڑھ کے دیکھو، 3 اونٹنیوں سے بھی وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ تمہیں 3 آیات سے فائدہ عطا فرمائے گا۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور 4 اونٹنیوں سے بھی وہ فائدہ نہیں مل سکتا جو 4 اونٹنیوں سے آیتوں سے ملے گا۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فرمایا 1000 اونٹنی مل جائے وہ فائدہ نہیں ملتا جو 1000 آیت تلاوت کرنے سے رب فائدہ عطا فرماتا ہے، اور فائدہ عطا فرمانے والا خدا ہے، اس کی خبر دینے والے مصطفیٰ ہیں۔ یہ اعلان بھی کسی سیاستدان کا نہیں ہے کہ الیکشن کے پہلے کا اعلان ہو، بلکہ یہ محبوب خدا کہہ رہے ہیں جو وحی کے ترجمان ہیں اور جو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو بولتے ہی تب ہیں جب خدا انہیں وحی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح، ہم اونٹنیاں تلاش کرنے کے لیے تو باغ دوڑ کرتے ہیں، لیکن سرکار نے جو اس سے بھی بہتر کہا اس کے لیے باغ دوڑ کیوں نہیں کرتے؟ آئیے اپنے سینوں کو قرآن کی یاد اور حفظ کے ساتھ سجائیں، آئیے اپنے گھروں کو صبح و مساء قرآن کی تلاوت کی رونق بخشیں، پلٹیں اس طرف جہاں سے ہم نحوست میں جا گرے ہیں، اور برکت کا سامان جمع کریں۔ اور ماہ سیام آ کے تو ہمیں اس کی ٹریننگ دے رہا ہے،
اور بتا رہا ہے ہمارے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ ماہ رمضان میں 61 ختمات قرآن فرمایا کرتے تھے، ایک قرآن نماز تراویح میں، اور ہر دن ایک قرآن تلاوت کرتے، ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے، 61 قرآن ایک مہینے میں تلاوت کرتے تھے۔ کیا ہم قرآن تلاوت نہیں کر سکتے؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ بد نصیبی ہے۔ خوش نصیبی یہی ہے ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اور پھر عادت اتنی بڑھ جائے اور بہتر ہو جائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن کے الفاظ زبان پہ جاری ہو جائیں، تو سمجھو پھر مرتے دم زبان پہ کلمہ بھی جاری ہو جائے گا۔ آئیے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور ریہرسل اور مشق کا مہینہ بھی آنے والا ہے، ابھی سے اپنی اولادوں کو اس طرف گامزن کریں، ہر صبح مسجد میں جا کے بھی قرآن پڑھیں، گھر میں جا کے بھی قرآن پڑھیں، اور اس کی تلاوت کے عادی بن جائیں اور معمول بنائیں۔ پھر دیکھیے برکات کس طرح پلٹ کر آتی ہیں، اور برکات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے اس کا ڈیرہ ہمارے گھروں میں ضرور بضرور لگ جائے گا۔ اے مالک الملک، قرآن کی تلاوت، اس کا فیض، اس کی بالادستی اور حکمرانی نصیب فرما، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔